حضرت محمد کی ولادت باسعادت۔ تفصیلی تعارف عرب کا پس منظر اور نسب مبارک۔ تمہید دنیا کی سب سے بڑی صبح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک انسان نہیں، وہ ایک مکمل انقلاب ہے۔ وہ ذات جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت، محبت، عدل اور نجات کا پیغام لے کر آئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے محبوب ترین رسول اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے کامیابی کا واحد راستہ۔ آپ کی ولادت کوئی عام واقعہ نہیں تھی، بلکہ یہ وہ لمحہ تھا جب اندھیروں میں ڈوبی دنیا روشنی کی طرف لوٹنے لگی۔ دنیا کی حالت نبی کی آمد سے پہلے۔ ناظرین، جب نبی کریم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت پوری دنیا اخلاقی زوال کا شکار تھی۔ عرب کا حال، عرب معاشرہ جاہلیت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ شرک عام تھا، پتھر کے بتوں کو خدا مانا جاتا تھا، بیٹی کو ذلت سمجھا جاتا تھا، معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، طاقتور کمزور کو روند دیتا تھا، شراب، جوا اور فحاشی عام تھی۔ انسان کا دشمن بن چکا تھا۔ دنیا کے دوسرے خطے، روم میں ظلم و استبداد تھا، ایران میں آتش پرستی تھی، مذہب چند خاص لوگوں تک محدود ہو چکا تھا۔ انسانیت کسی نجات دہندہ کی منتظر تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب رحمت نازل کی جائے۔ عامہ الفیل، ولادت سے پہلے کا عظیم واقعہ۔ نبی کریم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، جسے تاریخ میں عامہ الفیل کہا جاتا ہے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ ایک عظیم لشکر لے کر خان کعبہ کو گرانے کے لیے آیا۔ اس کے پاس ہاتھیوں کا لشکر تھا، اور عرب کے پاس کوئی طاقت نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی۔ چھوٹے چھوٹے پرندے، جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے، کنکریاں لے کر آئے، اور پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ جس نبی کی ولادت ہونے والی ہے، ان کا گھر اللہ کی خاص حفاظت میں ہے۔ نسب مبارک، نبی کا خاندان۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو نہایت معزز خاندان میں پیدا فرمایا۔ حضرت محمد کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے اور بنو ہاشم سے تھا۔ والد محترم حضرت عبداللہ، نبی کریم کے والد حضرت عبداللہ نہایت شریف، بااخلاق اور پاکیزہ انسان تھے، لیکن افسوس، نبی کی ولادت سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ یوں نبی اس دنیا میں یتیم پیدا ہوئے۔ والدہ محترمہ سیدہ امنہ کا مقام۔ حضرت محمد کی والدہ سیدہ امنہ نہایت پاکیزہ، صابر اور باوقار خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عظیم شرف عطا فرمایا جو کسی اور عورت کو نصیب نہ ہوا۔ وہ پوری انسانیت کے نبی کی ماں تھیں۔ سیدہ امنہ فرماتی ہے کہ حمل کے دوران کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی، دل میں عجیب سکون تھا، ہر لمحہ حفاظت کا احساس تھا۔ یہ سب آنے والے نبی کی عظمت کی نشانیاں تھیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی حضرت محمد کی ولادت سے پہلے کی دنیا۔ عرب کا حال، سیدہ امنہ کے خواب، حمل کے معجزات اور ولادت باسعادت کا روپرور منظر۔ آج کی اس قسط میں ہم اس عظیم لمحے کے قریب پہنچ رہے ہیں جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا۔ آج ہم تفصیل سے سنیں گے
سیدہ امنا کے سچے خواب، حمل مبارک کے دوران ظاہر ہونے والے معجزات اور ولادت رسول کا مکمل اور روحانی منظر۔ سیدہ امنا کے سچے خواب۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جب کسی عظیم مقصد کے لیے کسی ہستی کو منتخب فرماتا ہے تو اس کی نشانیاں پہلے ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سیدہ امنا بیان فرماتی ہے، مجھے خواب میں بتایا گیا کہ تم اس امت کے سردار کو جنم دینے والی ہو۔ جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا۔ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں تھا، بلکہ وحی کی ایک جھلک تھا، نور کا خواب۔ سیدہ امنا فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ میرے وجود سے ایک نور نکلا جس نے شام اور باصر کے محلات کو روشن کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں، یہ نور اس بات کی علامت تھا کہ نبی کا پیغام صرف عرب تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ پوری دنیا تک پھیلے گا۔ حمل مبارک کے دوران معجزات۔ ناظرین کرام، حضرت محمد کا حمل دنیا کے تمام حملوں سے مختلف تھا۔ تکلیف کا نہ ہونا۔ عام طور پر حمل عورت کے لیے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن سیدہ امنا فرماتی ہے، نہ کوئی جسمانی تکلیف، نہ کوئی ذہنی پریشانی، نہ کوئی خوف، بلکہ دل میں عجیب سا اطمینان تھا۔ غیبی حفاظت۔ روایات کے مطابق فرشتے سیدہ امنا کی حفاظت پر مامور تھے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ جو ہستی آنے والی ہے وہ اللہ کی خاص امان میں ہے۔ ولادت سے پہلے کی نشانیاں۔ نبی کریم کا نام حضرت عبد المطلب کی خوشی اور ابتدائی بچپن کے بابرکت واقعات۔ آج کی قسط میں ہم اس عظیم بچے کے نام رکھنے کے واقعے، دادا حضرت عبد المطلب کی خوشی اور نبی کے ابتدائی بچپن کی غیر معمولی برکتوں کو تفصیل سے سنیں گے۔ نبی کا نام رکھا جانا۔ ناظرین، عرب میں رواج تھا کہ بچوں کے نام خاندان کے بزرگوں کے نام پر رکھے جاتے تھے، لیکن حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام رکھا محمد۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، یہ نام تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا، آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آسمانوں میں بھی اور زمین پر بھی میرا پوتا قابل تعریف ہو، اور وقت نے ثابت کر دیا کہ واقعی محمد آسمانوں اور زمین میں سب سے زیادہ تعریف کے لائق بنے۔ عقیقہ اور خوشی کا اظہار۔ حضرت عبد المطلب نے نبی کریم کا عقیقہ کیا، دعوت کا اہتمام فرمایا اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ یہ کوئی عام خوشی نہیں تھی، یہ اس بات کا اظہار تھا کہ بنو ہاشم کے گھر ایک غیر معمولی بچہ پیدا ہوا ہے۔ نبی کا بچپن، حفاظت میں پرورش۔ ناظرین کرام، نبی کریم ابتدائی دنوں میں اپنی والدہ سیدہ امنا کے ساتھ رہے، لیکن عرب کا دستور تھا کہ بچوں کو دیہات کی فضا میں پرورش کے لیے دائیوں کے سپرد کیا جاتا تھا تاکہ زبان فصیح ہو اور صحت مضبوط ہو۔ چنانچہ نبی کو حضرت حلیمہ سعدہ کے سپرد کیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدہ کا واقعہ۔ ناظرین، حضرت حلیمہ سعدہ خود بیان فرماتی ہے، وہ سال قحط کا سال تھا، زمین بنجر تھی، جانور دودھ نہیں دیتے تھے، اور ہمارا گھر انتہائی تنگی میں تھا، لیکن جیسے ہی حضرت محمد ہمارے گھر آئے، برکتوں کا نزول، کمزور اونٹنی تیز چلنے لگی، بکریوں کا دودھ بڑھ گیا، بھوکا گھر خوشحال ہو گیا، قحط نعمت میں بدل گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے، ہم جان گئے کہ یہ بچہ عام نہیں ہے، نبی کے اخلاق بچپن ہی سے۔ ناظرین، نبی کریم
बचपन ही से गैर मामूली सिफात के हामिल थे। कभी झूठ नहीं बोला, किसी को तकलीफ नहीं दी, खामोश संजीदा और बावकार रहते। खेल कूद में भी हद से तजावुज न करते। ये सब इस बात की अलामत था कि अल्लाह ताला खुद उनकी तरबियत फरमा रहा है। शक्न सदर का नाजरीन, जैसे जैसे विलादत का वक्त करीब आ रहा था, वैसे वैसे कायनात में अजीब तब्दीलियां आना शुरू हो गईं। आसमान की फिजा बदली बदली सी थी। मक्का मुकर्रमा में गैर मामूली सुकून था। दिलों में बेवजह इत्मीनान महसूस हो रहा था। गोया कायनात खुद अपने सबसे बड़े मेहमान के इस्तकबाल की तैयारी कर रही थी। विलादत बासादत, वो मुक़द्दस लम्हा। फिर वो मुबारक रात आई। 12 रबी उल अव्वल आमा उल फिल। मक्का मुकर्रमा खामोश था, लेकिन ये खामोशी एक अजीम इनकलाब का पेश खैमा थी। सैयदा इम्ना फरमाती है, मैंने देखा कि मेरे पास नूरानी औरतें आएं। मैं खौफजदा नहीं हुई, बल्कि दिल को सुकून मिला। इसी लम्हे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए। विलादत के वक्त ज़ाहिर होने वाले मोजिज़ात। नाज़रीन किराम, जिस लम्हे नबी पैदा हुए, इसी लम्हे कायनात ने गवाही दी। सजदे की हालत। रवायात में आता है कि नबी करीम पैदाइश के वक्त सजदे की हालत में थे और आपकी उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी। ये ऐलान था, मेरा रब एक है और मैं इसी का रसूल हूं। दुनिया भर में निशानियां। इसी रात ईरान के बादशाह कसर के महल के 14 कुमरे गिर गए। फारिस का आतिश कदा जो 1000 साल से जल रहा था बुझ गया। झेल सावो खुश्क हो गई। ये सब बातिल के जवाल और हक के ज़हूर की अलामतें थीं। यतीमी मगर अज़मत। नाज़रीन, नबी करीम इस दुनिया में यतीम पैदा हुए। ये अल्लाह की हिकमत थी, ताका दुनिया जान ले कि अज़मत नसब दौलत असहारे की मोहताज नहीं। अज़मत अल्लाह के इंतखाब से मलती है। नाज़रीन किराम, ये थी हज़रत मोहम्मद की विलादत बासादत का तफसीली और रूहानी बयान। एक ऐसी विलादत जिसने तारीख का रुख बदल दिया। एक ऐसी पैदाइश जिसने इंसानियत को नई ज़िंदगी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बीमार हुए और दुनिया से रुखसत हो गए। सोचिए, एक बच्चा जिसने माँ बाप भी खो दिए, अब दादा भी इसे छोड़ गए। लेकिन अल्लाह की हिकमत अब भी जारी थी। हज़रत अबू तालिब चचा की सरपरस्ती। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने वफ़ात से पहले अपने बेटे हज़रत अबू तालिब को वसीयत की कि मोहम्मद का ख़ास ख्याल रखना। हज़रत अबू तालिब ने इस जिम्मेदारी को दिल से कबूल किया। नबी को अपने बच्चों पर तरजीह दी। हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़े रहे। दुश्मनों के सामने चट्टान बन गए। ये सब अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा था। आज़माइशों में अज़मत का राह। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बार बार जुदाई दी। क्यों? ताका दुनिया जान ले, नबी किसी के मोहताज नहीं। उनकी ताकत सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल है। उनकी अज़मत किसी दुनियावी सहारे से नहीं। ये यतीमी कमज़ोरी नहीं थी, ये एक पैगाम था। नाज़रीन किराम, ये थी रहमत लिल आलमीन की कम उम्री की आज़माइशों की दास्तान। एक बच्चा जो अकेला था मगर अल्लाह के साथ था, जो रोता था मगर सब्र सिखा रहा था। वालिदा से जुदाई की तैयारी, फोरशेडोइंग। नाज़रीन, अगरचे नबी बरकतों का मरकज़ थे,
لیکن دنیا نے انہیں غم سے خالی نہیں رکھا۔ آنے والے وقت میں نبی کو اپنی والدہ سیدہ امنا سے بھی جدائی کا سامنا کرنا تھا، لیکن یہ جدائی بھی اللہ کی عظیم حکمت کا حصہ تھی۔ ناظرین کرام، یہ تھی حضرت محمد کے نام رکھنے کا واقعہ، دادا کی محبت اور بچپن کی برکتوں کی داستان۔ ایک ایسا بچہ جو یتیم تھا مگر اللہ کی حفاظت میں تھا، جو کمزور نظر آتا تھا مگر پوری دنیا کو بدلنے والا تھا۔ سیدہ امنا کی وفات، حضرت عبدالمطلب کی سرپرستی اور کم عمری کی عظیم آزمائشیں۔ آج کی قسط اس نورانی داستان کا سب سے زیادہ جذباتی باب ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کس طرح رحمت للعالمین کم عمری میں ایک اور عظیم صدمے سے گزرے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر جدائی میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپا رکھی تھی۔ مدینہ کا سفر، ماں اور بیٹے کا آخری ساتھ۔ ناظرین، جب نبی کریم تقریباً 6 سال کے تھے، سیدہ امنا نے فیصلہ فرمایا کہ اپنے بیٹے کو مدینہ منورہ لے جائیں۔ یہ سفر اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت اور رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے تھا۔ یہ ماں اور بیٹے کا آخری طویل سفر تھا، جس کا انجام دن دنیا کی سب سے بڑی جدائیوں میں سے ایک تھا۔ مقام ابواق، ماں سے جدائی۔ مدینہ سے واپسی پر قافلہ مقام ابواق پہنچا۔ وہاں سیدہ امنا بیمار ہو گئیں۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے، 6 سالہ بچہ جو پہلے ہی باپ کی شفقت سے محروم تھا، اب ماں کی گود بھی چھننے والی تھی۔ سیدہ امنا نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اسے سینے سے لگایا اور دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یوں حضرت محمد بالکل تنہا ہو گئے۔ الفامن، ماں کے بعد سہارا۔ ناظرین کرام، اس کٹھن لمحے میں صرف ایک خاتون تھی جو اس بچے کے ساتھ کھڑی تھی، الفامن۔ وہ نبی کو مکہ واپس لے آئیں، لیکن وہ جانتی تھیں کہ یہ بچہ عام نہیں ہے۔ الفامن کہا کرتی تھیں، میں نے کبھی محمد جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ خود ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب، دادا کی بے مثال محبت۔ مکہ پہنچنے پر حضرت عبدالمطلب نے اپنے پوتے کو دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ اب یہ بچہ نہ باپ کے سائے میں تھا، نہ ماں کی گود میں۔ حضرت عبدالمطلب نے فیصلہ کیا کہ اب یہ بچہ میری نبی کریم کا لڑکپن، بکریاں چرانا، محنت و دیانت اور نبوت سے پہلے کی تیاری۔ لیکن آج کی قسط میں ہم جانیں گے کہ انہی آزمائشوں نے کس طرح ایک عظیم قائد، ایک عظیم نبی اور ایک عظیم انسان کی بنیاد رکھی۔ چچا ابو طالب کے ساتھ زندگی۔ ناظرین، حضرت ابو طالب اگرچہ مالی لحاظ سے کمزور تھے، لیکن دل کے بے حد امیر تھے۔ انہوں نے حضرت محمد کو اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہا اور ہر حال میں ان کی حفاظت کی۔ نبی بچپن ہی سے سادگی، قناعت اور صبر کی زندگی گزارنے لگے۔ یہی وہ ماحول تھا جہاں کردار بنتا ہے بکریاں چرانا، عظمت کی پہلی درس کا۔ ناظرین کرام، نبی کریم نے اپنے لڑکپن میں بکریاں چرائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی نے خود فرمایا، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ بکریاں چرانے میں حکمت، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ صبر سکھایا گیا، ذمہ داری سکھائی گئی،
تنہائی میں غور و فکر، قیادت کی تربیت، بکریاں چرانے والا ہر جانور کا خیال رکھتا ہے۔ یہی صفت بعد میں امت کی قیادت کے لیے ضروری تھی۔ محنت اور حلال روزی۔ ناظرین، نبی کریم کبھی بھی کسی پر بوجھ نہیں بنے، اپنی محنت سے کماتے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب اپنے انسانیت کو رزق حلال کا درس دیا تو وہ صرف قول نہیں، عمل تھا۔ اخلاق کی بلندی۔ نوجوان محمد ناظرین کرام، جیسے جیسے نبی بڑے ہوتے گئے ویسے ویسے ان کے اخلاق لوگوں کو حیران کرنے لگے۔ سچائی اور امانت، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، دشمن بھی امانت انہی کے پاس رکھتے۔ یہی وجہ تھی کہ پورا مکہ انہیں کہنے لگا الصادق الامین۔ یہ لقب کسی اعلان سے نہیں بلکہ کردار سے ملا تھا۔ جاہلیت سے نفرت۔ ناظرین، اس دور میں شراب عام تھی، جوا کھیلا جاتا تھا، فحاشی پھیلی ہوئی تھی، لیکن حضرت محمد ان سب سے ہمیشہ دور رہے۔ یہ اللہ کی خاص حفاظت تھی کہ نبوت سے پہلے بھی ان کا دامن ہر برائی سے پاک رہا۔ غور و فکر کی عادت۔ ناظرین کرام، نبی تنہائی کو پسند کرتے تھے، خاموشی میں اللہ کی قدرت پر غور کرتے۔ یہی غور و فکر آگے چل کر غار ہرا کی خلوت میں بدلنے والا تھا۔ آنت داری، وعدے کی پابندی، انصاف لوگوں کے دل جیت لیتا تھا۔ یہی صفات بعد میں اسلام کی دعوت کا سب سے مضبوط ذریعہ بنے۔ نبوت سے پہلے کا پیغام۔ ناظرین، اللہ تعالی اپنے محبوب کو آہستہ آہستہ ذمہ داری کے لیے تیار کر رہے تھے۔ صبر سکھایا، تنہائی دی، کردار نکھارا، دنیا سے بے رغبت عطا کی۔ یہ سب اس بات کا اعلان تھا کہ اب وقت قریب ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی حضرت محمد کی لڑکپن اور جوانی کی ابتدائی زندگی۔ ایک ایسا نوجوان جو شور میں خاموش تھا، جو ہجوم میں الگ تھا، اور جس کا کردار خود بولتا تھا۔